السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ بے شک اسی جبرائیل امین علیہ السلام نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس قرآن کریم کو نازل کیا، جو اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، بشارت ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کو اپنا دشمن سمجھے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی سورت سے آیت نمبر 97 98 یعنی 90 پر 7 90 پر 8 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ، تفسیر کے اندر بڑا مقام ہے اور بہت ہی قدیم ترین امام ہیں۔ ان کی تفسیر الطبری بعد میں آنے والی تمام تفسیروں کے لیے ایک اوتھینٹک مرجع ہے۔ تو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر الطبری میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، تمام مفسرین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا یہ کہنا تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام ہمارے دشمن ہے اور میکائیل ہمارے دوست ہیں۔ یاد رکھیے، جبرائیل بھی فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور میکائیل بھی فرشتے ہیں، جبکہ جبرائیل علیہ السلام روح الامین ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو یہودیوں میں یہود لوگ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل ہمارے دشمن ہیں اور میکائیل ہمارے دوست ہیں۔ تو انہی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو، ان دونوں آیات کو نازل فرمایا۔ محترم سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح البخاری کے اندر کتاب التفسیر باب من کان عدوا للہ من کان عدوا لجبریل حدیث نمبر 4480 سے پہلے اکرمہ رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ امام اکرمہ نے کہا کہ جبر، میک، سراف یعنی جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل، اس میں جو پہلا لفظ ہے جبر، میک اور سراف، اس کا مطلب ہوتا ہے عبد، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے عبرانی زبان میں اللہ، یعنی جبرائیل کا مطلب بھی عبداللہ، اسرافیل کا مطلب بھی عبداللہ، میکائیل کا مطلب بھی عبداللہ۔ تو جتنے بھی فرشتوں کے نام کے ساتھ ایل کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے معنی میں ہے، اور اس کے پہلے کا جو لفظ ہے اس کا مطلب عبد ہے، یعنی یہ اللہ کے بندے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنے باغ میں پھل کے اوپر کام کر رہے تھے، پھل وغیرہ کر رہے تھے، کچھ بھی باغ میں کچھ کام کر رہے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ میں آپ سے 3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اور ان تینوں سوالوں کے جوابات صرف اور صرف نبیوں کو ہی معلوم ہیں، دوسروں کو معلوم نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت میں جو جنتی جائیں گے ان کو سب سے پہلے کیا کھانے کے لیے ملے گا؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے، بچہ کبھی ماں کے اوپر جاتا ہے، کبھی باپ کے اوپر جاتا ہے، ایسا کیوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور آ کر کے ان تینوں سوالوں کے جواب مجھ کو دے کر کے گئے۔ کہا کہ جبرائیل آئے تھے؟ کہا کہ ہاں جبرائیل آئے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پہلے یہودی تھے۔ کہا کہ اگر جبرائیل آئے تھے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جبرائیل ہیں یہودیوں کے دشمن ہیں، یہودی ان کو اپنا دشمن مانتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی، قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو دشمنی کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ جبرائیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ پہلے سوال کا جواب یہ دیا کہ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گا جو تمام لوگوں کو پورب سے پشچم کی طرف ہکا کر کے لے جائے گا، میدان محشر میں جمع کرے گا۔ ایک آگ ہوگی جو پورے انسان کو، سبھی لوگوں کو ہکا کر کے مشرق سے پورب سے پشچم کی طرف لے جائے گی۔ اور دوسری بات کا جواب کہ جنتی کو جنت میں سب سے پہلے کھانے کے لیے کیا ملے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی کو جنت میں سب سے پہلے جگر اور کلیجی کا بنایا ہوا کھانا ملے گا۔ اور تیسرا سوال جو انہوں نے کیا تھا کہ بچہ کبھی ماں پر جاتا ہے کبھی باپ پر جاتا ہے، آخر ایسا کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچہ عورت کے یعنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی ایمان لاتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب انہوں نے ایسا کہہ دیا، تو جب انہوں نے ایمان کا اقرار کر لیا تو اس کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ جو یہودی ہے وہ تہمت لگا کر کے ہکا بکا کر دینے والی قوم ہے، اگر ان کو میرے بتانے سے پہلے یہ معلوم ہو جائے، آپ کے میرے بارے میں پوچھنے سے پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ میں اسلام قبول کر لیا ہوں تو میرے اوپر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تو اتنے میں یہودی لوگ آئے، عبداللہ بن سلام پیچھے چلے گئے تاکہ کوئی دیکھ نہیں پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام جو ہے وہ تم میں کیسے آدمی ہے؟ کہا کہ عبداللہ بن سلام تو ہم میں بہت بہتر آدمی ہے، بہتر باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پیچھے سے نکلے اور کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کر لیتے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو یہودی لوگ کہنے لگے کہ اللہ ان کو اسلام کے فتنے سے بچائے، اسلام سے اللہ ان کو بچائے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پیچھے سے نکلے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے ہی کہا تو فوراً یہودی لوگوں کا تیور بدل گیا، اور ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو عبداللہ بن سلام ہے یہ ہم میں بہت بدترین آدمی ہے، بدترین آدمی کے بیٹے ہیں، بہت ہی برے آدمی ہے، برے آدمی کے بیٹے ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اسی بات کا اندیشہ تھا کہ یہ لوگ ایسے ہی کہنے والے ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ پہلے پوچھ لیجیے ان سے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ بے شک جبرائیل امین علیہ السلام وہی فرشتے ہیں جس نے اللہ کے حکم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پر قرآن کریم کو نازل کیا، جو پچھلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو یہاں پر پچھلی کتابوں سے مراد توریت اور انجیل ہے، پچھلی کتابوں سے مراد توریت، انجیل، زبور اور جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی جو آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، ان تمام کتابوں کی تصدیق یہ قرآن کریم کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ جبرائیل اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جبرائیل کو دشمن مانتا ہے اس کو تمام فرشتوں کو اپنا دشمن ماننا چاہیے، تمام رسولوں کو اپنا دشمن ماننا چاہیے، کیونکہ ایک رسول کو اگر کوئی مانتا ہے اور باقی رسولوں کو جھٹلاتا ہے تو وہ سمجھ لیجیے کہ تمام رسولوں کو جھٹلا رہا ہے، اور اگر تمام رسولوں کو مانتا ہے اور ایک رسول کو بھی جھٹلاتا ہے تو قرآن و حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانے والا جن رسولوں کو مان رہا ہے ان کو بھی جھٹلا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یا ان کے ہاں جتنے بھی پیغمبر نازل ہوئے ان کو وہ مانتے ہیں، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں تو گویا وہ کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو عیسائی ہے، یہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن جو آدمی عیسیٰ علیہ السلام کو مانے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے تو گویا وہ کسی بھی پیغمبر کو نہیں مانتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ایک فرشتے کو یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کو کوئی اپنا دشمن مانتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ صرف جبرائیل نہیں بلکہ تمام فرشتے اس کے دشمن ہیں، تمام فرشتے اس کے دشمن ہیں، کیونکہ جبرائیل اپنی مرضی سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں آئے، جبرائیل اپنی مرضی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، جبرائیل اپنی مرضی سے نبیوں کے پاس نہیں آئے بلکہ اللہ کے حکم سے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ فرشتے نے پیغمبر کے جواب میں کہا، کیا کہا؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی نازل ہوتے ہیں، ہم کوئی اپنی مرضی سے نازل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الشعراء آیت نمبر 192، 193، 194 میں بیان فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ جو قرآن کریم ہے پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ نزل به الروح الامین، اس قرآن کریم کو روح الامین یعنی امانت دار فرشتہ جبرائیل امین لے کر نازل ہوتے ہیں۔ علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر نازل کرتے ہیں۔ کیوں نازل کرتے ہیں؟ تاکہ آپ لوگوں کو اس سے نصیحت کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ یہ قرآن کریم اللہ نازل کیا ہے اور اللہ کے حکم سے جبرائیل فرشتے لے کر نازل ہوئے، لہذا یہ جو جبرائیل ہیں یہ اللہ کے حکم سے نازل ہونے والے ہیں۔ جو جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہے وہ تمام فرشتوں سے دشمنی رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی دشمنی رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے، جو میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میں اسے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جو میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ جو میرے دوست کو دشمن بناتا ہے میں بھی اس کا دشمن ہوں، میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جبرائیل کو اپنا دشمن مانتا ہے تو بے شک اس کو غصے سے مر جانا چاہیے، کیونکہ جبرائیل امین وہی فرشتے ہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اس قرآن کریم کو نازل کیا جو اگلی تمام نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اور یہ قرآن کریم ایمان والوں کے دل کے لیے ہدایت ہے اور ان کو جنت کی بشارت سنانے والی ہے۔ یہ جو قرآن ہے اسے سبھی کو ہدایت نہیں ملے گا، ایمان والوں کو ہدایت ملے گا۔ یہ جو قرآن ہے اس سے سبھی کو ہدایت نہیں ملے گا، صرف ایمان والوں کو ہدایت ملے گا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے روگردانی کر کے جدھر من جا رہا ہے ادھر بھاگے جا رہے ہیں، ان کے دل میں ایمان کی بڑی کمی ہے، جبھی تو ان کو ہدایت نہیں مل پا رہی ہے۔ قرآن سن رہے ہیں، قرآن کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں، اس کے باوجود ہدایت نہیں مل رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں، دل میں ایمان کی جگہ نہیں مل رہی ہے ان کو، اسی لیے اس قرآن سے ان کو ہدایت بھی نہیں مل رہی ہے اور اس قرآن سے ان کو شفایابی بھی نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم حامیم سجدہ آیت نمبر 44 میں بیان فرمایا قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، آپ کہہ دیجئے کہ جو قرآن کریم ہے ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفایابی بھی ہے۔ تو اس قرآن سے ہدایت کس کو ملے گا؟ ایمان والوں کو ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ کو اپنا دشمن مانے، اس کے فرشتے کو اپنا دشمن مانے، اس کے رسولوں کو اپنا دشمن مانے، جبرائیل اور میکائیل کو اپنا دشمن مانے، تو بے شک اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں، یہاں پر رسولوں جو ہے یہ پلورل ہے، یعنی بہت سارے رسول۔ اب یہ رسول انسانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور فرشتوں میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے رسول صرف انسانوں میں پیدا نہیں کیا ہے، اللہ نے رسول فرشتوں میں بھی پیدا کیا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 75 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی رسولوں کو چنا ہے اور فرشتوں میں بھی رسولوں کو چنا ہے۔ انسانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام،
جتنے بھی رسول ہیں وہ سب انسانوں میں رسول ہیں جن کو اللہ نے چن لیا، اور اس طرح سے فرشتوں میں بھی رسولوں کو اللہ نے چنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ہمارے رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور رسولوں کے بعد اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کا خاص طور سے نام لیا۔ اللہ نے کیا کہا؟ من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل۔ اب ملائکہ میں تو جبرائیل اور میکائیل بھی آتے ہیں، لیکن جبرائیل اور میکائیل کا خاص طور سے نام کیوں لیا؟ پہلی بات یہ کہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ جبرائیل بھی فرشتے ہیں اور ان کا سپورٹ ہم کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ بتانا مقصود تھا کہ جبرائیل بھی فرشتے ہیں اور میکائیل بھی فرشتے ہیں، لہذا کوئی میکائیل کو اپنا دوست بنائے اور جبرائیل کو اپنا دشمن بنائے تو اس کے دشمن بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو جبرائیل کو دشمن بنائے گا میکائیل بھی اس کا دشمن ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ہم ایک بات بیان کرنا چاہتے ہیں جس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے، کب اٹھتے تھے؟ رات کو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مسلمانوں کو رات میں اٹھنا چاہیے؟ مسلمان فجر میں بھی اٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کو رات میں اٹھنا چاہیے، رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے تو رات میں اٹھ کر کے مصلی پر کھڑے ہوتے تھے، نماز کے لیے نیت باندھتے تھے، اور اس کے بعد سب سے پہلے کیا پڑھتے تھے؟ صحیح مسلم کتاب و صلاۃ المسافرین، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، اور باب صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و دعائہ فی اللیل، حدیث نمبر 770۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے نیت باندھتے اور کیا پڑھتے تھے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ دیکھیے اس کا پورا ترجمہ کیا ہے، غور سے سنیے گا۔ پورا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے اور نماز کے لیے پہلے نیت باندھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل کے رب، اے آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے والے، انت تحکم عالم الغیب والشہادہ، کھلے اور پوشیدہ تمام باتوں کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، لوگ جس میں اختلاف کر رہے ہیں اس میں تو ان قریب فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ لوگ اختلاف یہ بھی کر رہے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور بعض لوگ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور لوگ اختلاف یہ بھی کر رہے ہیں کہ ایک ہی مذہب مسلمان میں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے اپنے حساب سے اپنا امام منتخب کر کے اس کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے کہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، لوگ جس میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ تو اس میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اسی دعا کا اگلا حصہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، لوگ جس میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ اس میں تو حق کی ہدایت مجھ کو دے، حق کی ہدایت۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر حق کو سمجھنا ہے، حق کو پانا ہے، صرف اپنا مینٹل نہیں لگانا ہے، اپنا مینٹلیٹی کہ ہم سوچیں کہ کیا حق ہے، نہیں، ساتھ ہی ساتھ راتوں کو اٹھیے، اٹھ کر کے اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوئیے، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جائیے اور یہ دعا پڑھیے، پورے صدق دل سے پڑھیے، اللہ حق کی جانب آپ کی رہنمائی کر دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں مسلمان تو فجر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، رات کو اٹھ کر کے کیا خاک نماز پڑھے گا؟ فجر پڑھنے کے لیے تیار نہیں مسلمان، رات میں اٹھ کر کے کیا نماز پڑھے گا؟ یہاں تو فجر پڑھنا ہی بڑا مشکل ہو رہا ہے، رات میں اٹھ کر کے بندہ کیا نماز پڑھے گا؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کتاب و سنت کی تعلیم کو پا لیا ہے، ہم لوگ جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پا لیا ہے، اب ہو گیا جنت ہمارے لیے، ہمارا رجسٹرڈ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، جنت کو پانے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا پڑے گا۔ جتنا بہترین نیک عمل کریں گے ایمان کے اندر اتنی زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ یاد رکھیے سبھی آدمی کا ایمان برابر نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جو ایمان تھا کیا دوسروں کا ایمان ویسا ہو سکتا ہے؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان اتنا پختہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ عمل کرنے والے تھے، وہ نیک عمل کو انجام دینے والے تھے، اللہ کے حکموں پر چلنے والے تھے، جن چیزوں سے اللہ روکتا تھا اس سے وہ رکنے والے تھے۔ اب ہم بھی جتنی عبادت کریں گے اتنا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا، جتنا ہم کوتاہی کریں گے، جتنا نفس کے پیچھے بھاگیں گے، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دیں، ہم اپنے آپ کو اہل سنہ کہہ دیں، پھر بھی ہمارے ایمان کا گراف گرتا چلا جائے گا، ایمان کا گراف گرتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر کے دعا مانگنا سکھلایا، کیا؟ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اپنی اذن سے اللہ لوگ جس میں اختلاف کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تو ہماری ہدایت فرما دے، اور تو جس کو چاہے صراط مستقیم کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو یہی وہ دعا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھلایا کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں جبرائیل میکائیل سے دشمنی رکھے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جو بھی اللہ کا دوست ہوگا، چاہے فرشتوں میں ہو چاہے انسانوں میں ہو، جو اس سے دشمنی رکھے گا اللہ اس سے دشمنی رکھے گا، اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ بزرگان دین جس راستے اور طریقے پر چل رہے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس راستے پر چلائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔